حضرت اس معاملے پہ ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں معاف کر دینے والا مزاج اپنائیں یا بدلہ لینے والا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک مزاج اپنانا چاہیے. معاف کرنے والے ہیں تو معاف کرتے چلے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 25 سال آپ معاف کریں اور 25 سال جو ہے وہ آپ بدلہ لینے میں لگا دیں. ایک ہی زندگی، ایک فارمولہ اپنائیں. فارمولوں کی جو کثرت ہے وہ عمل کی قلت پیدا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک فارمولہ زندگی میں ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. معاف کرنے والا ہمیشہ معاف کرے گا، ہمیشہ معاف کرے گا. سبحان اللہ. بدلہ لینے والا ہمیشہ بدلے کی آگ میں جو ہے وہ جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، اس کو بدلے کی فکر رہے گی. دیکھیں سخاوت ایک مزاج کا نام ہے نا، بالکل. اور بخل ایک مزاج کا نام ہے. سخی ہمیشہ سخی ہوگا، بانٹنے والا ہمیشہ بانٹنے کے اس میں رہتا ہے، زیادہ کم وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، جتنا ہے اس کو. اور جو لینے والا ہے وہ ہمیشہ لینے کے چکر میں رہے گا، کہیں سے مل جائے. وہ ایک مزاج ہے اس کا، دینا ایک مزاج کا نام ہے. اب آپ نے کون سا مزاج اپنانا ہے؟ بھئی گلہ شکوہ کرنا ایک مزاج کا نام ہے. ایک بندہ ہے وہ ہر وقت گلہ ہی کر رہا ہے، اس کو گلے سے فرصت ہی نہیں ہے. اس کا شکوہ، اس کا شکوہ، اور کچھ نہیں تو حکومت کا شکوہ، تو حالات کا شکوہ. تو اب صاحب کے سر میں درد ہے تو سب کو بتائیں گے جی میرا تو آج سر میں بڑا درد ہے. بھائی ایک گولی لے لو. نہیں، جب تک وہ 100 لوگوں کو بتائیں گے نہیں. صاحب کو رات کو نیند نہیں آئی، ارے مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں، مجھے. آپ کو نیند نہیں آئی ہے، آپ کے سر میں درد ہے، سر آپ کا ہے تو درد سر بھی آپ کا ہونا چاہیے نا. سب کو کیوں آپ اس میں شامل کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک مزاج بن جاتا ہے. گلہ شکوہ کرنے والا ہمیشہ گلہ شکوہ کرے گا، اور جس کو نہیں کرنا وہ کبھی نہیں کرے گا. درد کو بھی پی جائے گا، زبان سے شکوہ نہیں کرے گا. مزاج ایک عادت ہے اس کی. ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا، کوئی ناچاکی ہوئی گھر والی کو، انہوں نے معاملات ایسے ہوئے کہ علیحدگی ہو گئی، دونوں میں طلاق ہو گئی. تو سنگی بیلی آئے کہ کیا واقعہ ہوا، کیوں طلاق دے دی، کیوں نوبت یہاں تک آئی، کیا بات کیا ہوئی تھی. آپ فرمانے لگے کہ ابھی وہ عدت میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ اس کو تکلیف پہنچے، بعد میں آنا. اب ان کو انتظار تھا کہ عدت ختم ہوئی، خاتون کی کہیں اور شادی ہو گئی، پھر وہ لوگ آئے اب بتائیں کہ کیا بات ہوئی تھی، ہوا کیا تھا، آپ نے اس وقت نہیں بتایا. کہنے لگے کہ اب تو وہ کسی اور کی گھر والی ہے اور غیر عورت ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات کیوں کروں، میرا کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کوئی بات کروں اس کے بارے میں. سبحان اللہ. اب یہ ایک مزاج ہے، عادت ہے، جس کو نہیں کرنی وہ نہیں کرے گا. آپ جس طرح کا مزاج بناتے ہیں وہی چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے. معاف کرنے والے کے ذہن میں ہر وقت معاف کرنے کے آئیڈیا آئیں گے. آپ کوئی چیز اگر اسکرولنگ کرتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی پاورفل ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کی چیزیں آپ کو دکھانا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. بالکل. جس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں وہ مزید اسی طرح کی چیزیں آپ. تو یہ ذہن بھی ایسا ہی ہے، مزاج ہے. جب آپ اس کام کو کرنے لگتے ہیں اسی طرح کے آئیڈیاز آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ایک ہیبٹ بن جاتی. آپ اسی طرح بھائی گھوڑے کو بھوک لگے گی، وہ کیا اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ گھاس آئے گی نا، دانا آئے گا. شیر کو بھوک لگے گی، اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ گوشت آئے گا، ہرن آئے گا، جانور آئیں گے، وہ ماس آئے گا. ایک مزاج ہے، دونوں کا مزاج ہے. اب جو جس طرح کا آپ کا مزاج ہوگا اسی طرح کی چیزیں آپ کو آئیں گی بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندگی ہے یار، ایک فارمولہ اپنا لو. سچ بولنا ہے تو سچ بولتے چلے جاؤ، معاف کرنے کی عادت ہے تو معاف کرتے چلے جاؤ، سخاوت کی عادت ہے تو بانٹتے ہوئے چلے جاؤ. دو رنگی چھوڑ، وہ شعر تو سنا ہوگا نا کہ وہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا. سبحان اللہ.